آغا صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ انجیر کھانے کے بعد کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ باقاعدہ ایک قول ہے، امام رضا علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ انجیر میں اللہ پاک نے اتنی شفا رکھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ انجیر کھانے کے بعد آپ کو کسی دوا کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی کچھ ترکیب ہے کھانے کی، اس کے کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں اس کے کھانے کے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کوشش کیجئے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد اگر آپ 2 سے 3 انجیر 15 دن متواتر کھاتے ہیں، متواتر 15 دن کھائیں، اس کے بعد ایک دن کے وقفے سے ایک دن چھوڑ کے آپ کھانا شروع کریں، وہی 2 سے 3 انجیر اسی وقت دھونا ہے، اسی وقت کھانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ رات کو بھگو کے رکھنے کے ساتھ جو کھانا ہے وہ کسی اور مرض کے لیے کھانا ہے، لیکن یہ میں جو بتا رہا ہوں نسخہ، یہ شوگر کے مرض کے لیے بتا رہا ہوں۔ شوگر بہت ساری بیماریاں لے کے آنے والا مرض ہے۔ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بہت ساری بیماریاں لے کے آتی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے 15 دن متواتر 2-3 انجیر کے دانے دھو کے دوپہر کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد کھائیں گے، اس کے بعد ایک دن کے وقفے سے انجیر کھاتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر انتہائی درجے پہ کنٹرول میں رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے، ہڈیوں کے درد کو دور کرتی ہے، آپ کے مہروں کی تکلیف کو دور کرتی ہے، آپ کی اعصابی قوت کو بڑھا دیتی ہے، آپ کے معدے کے بہت سارے نظام انہضام کے مسئلوں کو دور کرتی ہے، آپ کی اس کے علاوہ یقین جانیے کہ چہرے کی رنگت کو ایسا نکھارتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، خون کو صاف کرتی ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو قبض کے دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بہت اچھا سارے آغا لوگ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت شدید گرمی ہو تو اس میں منع کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انجیر مت کھائیں، تو گرمی میں بھی کیا تعداد کم کر دیں، آدھی کھا لیں یا پوری ایک کھائیں؟ اس نہیں پر بھی دیکھیے، روشنی ڈالیے گرمی گا۔ کے سیزن میں پھر آپ رات کو اس کو دھو کر بھگو دیجئے تاکہ اس کی گرمی ختم ہو جائے، پھر صبح صادق میں کھائیے۔ آپ دوپہر میں ہرگز مت کھائیے، صبح صادق میں کھائیے تو آپ کے معدے سے ہر قسم کی گیس کو باہر پھینک دے گی، باہر نکال دے گی۔ آپ کے آنتوں کے سسٹم کو، آنتوں میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے اس رطوبت کو زیادہ بناتی ہے یہ، اور قبض کی شکایت کو دور کرتی ہے۔ قبض ہونے کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، جب قبض ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے بہت ساری بیماریاں آپ کے جسم سے دور ہو جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ آپ سے انجیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا انجیر کے درخت سے کسی نبی نے بھی اپنا علاج کروا کر اسے شفا پائی؟ بالکل، دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، اور ان کو ایک عارضہ درپیش ہوا۔ وہ جس عارضے میں مبتلا ہوئے اس عارضے کا نام ہے، جگر میں ان کے زخم پڑ گئے تھے۔ جب ان کے جگر میں زخم ہو گئے تو وہ بہت گریہ وزاری کرنے لگے، اور انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار مجھے شفا عطا کر۔ تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے کہا کہ حزقیل، اللہ فرماتا ہے کہ تم کو چاہیے کہ انجیر کے درخت کے پاس جاؤ اور انجیر کے درخت کی ٹہنی کو توڑو، اس میں سے شیر نکلے گا، دودھ نکلے گا، اس دودھ کو جگر کی جانب، باہر کی جانب جگر پہ لگاؤ، اور تھوڑا سا شیرہ جو ہے، تھوڑا سا شیر یعنی کہ دودھ جو ہے اپنے سینے پہ بھی ملو۔ چند دن اس کام کو آپ کیجئے، چند دن میں اللہ آپ کو شفا عطا کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چند دن حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس نسخے پہ عمل کیا، اور ان کے جگر کے زخم جو ہیں وہ دور ہو گئے، اور انہوں نے صحت پائی، اور کافی طویل عرصے تک وہ زندہ رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ ان نسخوں پہ جو انبیاء کرام نے استعمال کیے ہیں، انبیاء کرام نے ان سے مستفید ہوئے ہیں، اگر آپ کریں گے، دیکھیے لاکھوں کا علاج ہے لیکن فری میں ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی جستجو کی جائے اور تھوڑی سی کتابیں پڑھی جائیں اور اگر ان کو اپلائی کیا جائے اپنے اوپر، تو آپ بہت جلدی شفا یاب بھی ہو سکتے ہیں، اور اخراجات سے بھی بچ سکتے ہیں، اور مصیبتوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جی بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔
आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इंजीर के फ़वाइद आपने बताएं, ये बताइए कि इसको सुबह खाना ज़्यादा मुफीद है या रात को खाना, और दोनों वक्तों में अगर खाएं तो उसके क्या फ़वाइद हैं? देखिए, सुबह खाने में फ़ायदा ये है कि जितने भी फ़वाइद आपको चाहिए और ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें हैं सब सुबह में ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। और बिलखुसूस कुरान मजीद में जिस चीज़ का नाम आया हो वो फ़जर सादिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जैसे ही अज़ान फ़जर का टाइम होता है वो उस चीज़ को आप खाइए, अज़ान नमाज फ़जर पढ़ने के बाद आपको बेहतरीन रिप्लाई देगी। अब बहुत सारे लोग इसको दूध के अंदर खाते हैं, आपने देखा होगा, दूध में पकाते हैं, इसको मैश करके दूध में डालते हैं, कुछ ऐसे पीसेस डालते हैं दूध के अंदर पका के खाते हैं। दूध के अंदर पका के खाने से थोड़ी सी हैवी हो जाती है, उसकी क्वांटिटी कम रखिए, 2 या 3 उसको मैश करके गर्म दूध में भी पी सकते हैं, बर्फ़ वाले दूध में भी, ठंडे दूध में भी बना के आप पी सकते हैं, आपको सारे फ़ायदे होंगे। दोपहर में और सुबह में ज़्यादा फ़ायदा करती है, रात में इंजीर कम फ़ायदा करती है। सुबह में अगर आप इसके फ़ायदे चाहते हैं तो आपकी आंतों में जो गैस जमा हो जाती है, एक मैदे में गैस जमा होती है, एक आंतों में गैस जमा होती है। शुगर जो हाई होती है सबसे ज़्यादा, जब आपकी आंतों में गैस भर जाएगी उसकी वजह से शुगर आपकी हाई रहेगी। ये आंतों की गैस को बाहर खारिज कर देती है इंजीर, और जैसे ही खारिज होती है आप उसके 1 घंटे के बाद देखें। कुछ लोगों को टेक्निक ये पता नहीं होती कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है इंजीर से कंट्रोल बहुत आसानी तरीके से हो सकती है। अब देखिए, जैसे कि हकीम जालिनूस, बहुत बड़ा नाम है, उसने इंजीर के बारे में एक बात कही, उसने कहा कि अगर इंजीर को अखरोट के साथ और बादाम के साथ मिला के खाया जाए तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई मोहलिक मर्ज़ नहीं होगा, यानी कि कैंसर नहीं होगा, आपको खफकान नहीं होगा, आपको फालिज नहीं होगा, आपको मिर्गी का मर्ज़ नहीं होगा, आपको तिल्ली की बीमारी नहीं होगी, आपको किडनी की बीमारी नहीं होगी। 22 किस्म के अमराज हैं जो इंजीर से बआसानी कंट्रोल किए जा सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बहुत तेज़ी से शिफाया भी अता करता है, क्योंकि कुरान पाक में इसका ज़िक्र है और ये बहुत मुक़द्दस फल है। और आप देखिए कि जितने भी लोग, बहुत सारे लोग इसको जैतून के साथ खाते हैं, जैतून के तेल के साथ तर करके इसको खाते हैं, हैवी हो जाता है। आप 1 पीस खाइए, वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से शिफायाब हो जाए, 3-3 4-4 खाते हैं, उसके बाद उसको हज़म नहीं कर पाते। 1 पीस खाइए जैतून के तेल के साथ, अगर आपको खाना मकसूद है, 1 से ज़्यादा मत खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब।